آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے آج ہم محفل احسان الثواب کے سلسلے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل احسان الثواب کی برکت سے مرحومہ کی درجات کو بلند و بالا عطا فرمائے، اور ہم لوگوں نے ان بچوں نے مرحوم کے لیے قرآن کی تلاوت کی، تسبیحات پڑھے، اور جو بھی ہم ذکر اذکار کریں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل پاک کی برکت سے رب کائنات مرحومہ کے درجات کو بلند و بالا عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا ٹیبل جیسا نہیں ہے، ٹیبل میں رکھ دو اس کے اوپر۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ بلند آواز سے اللہم آئیے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے اس سے قبل جو ہے کچھ نعت پاک کا آثار سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ٹیبل ہمارے گھر پر ہے۔ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، پڑھیے مل کے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا
دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، دل سے پڑھیے، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، یہ تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبانیں دیکھیے، یہ دنیا ہے اور آج نہیں تو کل یہ فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، آپ کسی سے بھی کہیں گے کہ کیا آپ کو مرنا ہے، تو ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بس ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو پوری زندگی ہمیں انسان بن کے رہنا ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو انسان بن کے جانا ہے۔ اور جب ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے پریوار میں جب کوئی انتقال کر جائے تو پھر ان کے اولاد کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے بس یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ جب کوئی ہمارے خاندان کا کوئی انتقال کر جائے تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ یہ نیک سالے کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے پریوار اگر اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے تو یہ دعاؤں کا سلسلہ اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بشار ابن غالب فرماتے ہیں کہ میں اکثر جو ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے خواب میں دیکھا، اور جب میں نے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے بشارت دی۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بشارت یہ تھی، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی طرح بیٹھ جائیے آگے۔ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے یہاں طالب علم جو ہے ایصال ثواب کی محفل میں حاضری دیے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیب کی بات ہے، کیونکہ جب طالب علم جب کسی کے گھر میں قرآن خوانی کرتا ہے، ایصال ثواب کے لیے آتا ہے، یا جب کسی طالب علم کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو اس گھر میں رب کائنات رحمتی برکت نازل عطا فرماتا ہے، اور 40 دن تک اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کے آتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیب کی بات ہے۔ اور جب کسی طالب علم کا گزر
یا کسی عالم دین کا گزر کسی بستی سے، کسی گاؤں سے یا کسی قبرستان سے اس کا گزر ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس بستی کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، عذابوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کسی قبرستان سے اس کا گزر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مرحوم مرحومین کی عذابوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ جب گزرنے کا یہ عالم ہے تو اگر ہم کسی مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اگر ہم حاضری دیں تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی درجات کو کتنا بلند عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے حضرت بشار ابن غالب فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے لیے دعا کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میں نے حضرت رابعہ بشریہ کو میں نے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے بشارت کی، کہا کہ بشار جو آپ میرے لیے دعائیں کرتے ہو، جو میرے لیے نیکیاں کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحفے کو، اس نیکی کو میری بارگاہ میں پہنچانے کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتہ ایک نور کے تھال لے کر، ریشمی رومالوں کو لے کر جو ہے ان تمام نیکیوں کو اس نور کے جو تھال ہے اس میں رکھ کر، ریشمی رومالوں سے ڈھک کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور میں اسے قبول کرتی ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بشریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تو پھر حضرت رابعہ بشریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشار ابن غالب سے کہا کہ بشار، جو زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جیسا کہ آج ہم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے جو ہے ہم نے جو محفل سجائی ہے، ہم نے جو بھی نیکیاں کی، جو قرآن کی تلاوتیں کی، فاتحہ خوانی کی اور ذکر و اذکار ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور ریشمی ایک نورانی تھال لے کے آئیں گے اور اس میں سارے نیکیاں رکھ کر، ریشمی رومالوں سے ڈھک کر اس مرحوم کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے کہ یہ نیکیاں فلاں 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 کی طرف سے جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی نیکیاں جب فرشتے اس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو پھر اسے ایسی خوشی ملتی ہے کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ملتی۔ اور جب ہم کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں جب کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو ہم 40 دن ہم ان کے لیے بہت ہی زیادہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد جو ہے پھر ہم ان کے نام و نشان تک بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے خاندان کے جو مرحوم مرحومین ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے پریوار، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کی جو مرحوم مرحومین ہوتے ہیں وہ ان کی روحیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، اگر ہم اسے بھول جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بددعائیں دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے زندہ ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کر، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قبرستان میں جائے تو تمام اہل قبر والوں کو، قبر والوں کو جو ہے سلام کیا کریں، کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہم جب انہیں سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ہم جب السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اے قبر والوں آپ پر سلامتی ہو، تو وہ بھی ہمیں جو ہے دعائیں دیتے ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور وہ ایسے زندہ ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں چلتے ہیں تو چلنے کی جو آہٹ کی آوازیں آتی ہے تو اس آواز کو بھی وہ اپنے قبر میں سنتے ہیں۔ اور یہی تک محدود نہیں، جس قبر میں ہم جاتے ہیں
جانے والا کون ہے؟ وہ اس قبر کے مرحومین جو ہے ہمیں پہچانتے بھی ہے کہ آنے والا ہمارے رشتے میں کون ہے، رشتے میں کیا لگتے ہیں وہ پہچانتے بھی ہیں، اور جتنی دیر تک ہم اس کی قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت کو بھی وہ مرحوم سنتے بھی ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سنتے بھی ہیں، اور جتنی دیر تک ہم ان کی یہاں بیٹھتے ہیں تو اسے ایسا سکون ملتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسی سکون اسے نہیں ملتا۔ تو یہ ہر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے احسان ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، اور پھر جو ہے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، احسان ثواب کرتے رہیں، اور کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان کی قبر میں حاضری بھی دیا کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نیک صالح اولاد کی علامت ہے کہ جب کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں تو احسان ثواب کا سلسلہ اولاد کی دعا ان کے مرحوم کو، ان کے خاندان کو ملتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، خوش نصیب اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں میں پیدا کیا، امت مسلمہ میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات جو ہے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور جب ہم کسی کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں تو صرف مرحوم کو ثواب نہیں ملتا بلکہ ہمیں بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں تو ہمارے خاندان کے جو مرحومین ہیں انہیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس مقصد کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کیا کہ میں گفتگو کروں گا، کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ ہے۔ میں اس نیت سے میں کھڑا ہوا کہ میں ایک نعت پاک پڑھ لوں، نصیحت کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ 10 منٹ کا جو گفتگو کروں گا، شاید 15 منٹ ہو گیا ہے، کیونکہ مختصر انداز میں ہم حضرت کی بھی تھوڑا بیان سنیں گے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، جمعہ کا دن ہے، مجھے یہاں سے کہیں جانا بھی ہے۔ تو آئیے ہم حضرت کی استقبال نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ نعرے اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آگے ویڈیو بند کر کے پھر چالو کر۔ اچھا